Orchard presents نور رمضان. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی renowned سیلیبریٹی گیسٹس ہیں اینڈ آف کورس ہمارے سیلیبریٹی نعت خواں شہباز قمر فریدی صاحب بھی ہیں اینڈ دین آف کورس پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ ہمارے بہت ہی پیارے آصف علی سنتو خان, استاد آصف علی سنتو خان. اینڈ دین آف کورس قاسم بھائی از دا مین جج آف آر ڈبیٹ کمپٹیشن رائٹ ناؤ. تو چلتے ہیں مسعود گوہر خان کی طرف. تعجب ہے صدر علی وقار کہ چند ماہ کا نونہال, ویرانے کا عالم, تشنہ لبی, بھوک اور پیاس کی تڑپ اور ماں کی تڑپتی ممتا. کتنا اذیت ناک منظر ہوگا نا صدر علی وقار کہ ماں اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھ رہی ہے. ہو کا عالم ہے, نہ چرند پرند کی آواز, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. پھر اسی بے چینی میں دوڑتی ہے سنگلاخ چٹانوں کے درمیان, کبھی دائیں جانب بھاگتی ہے پھر بھی اس کے قدم اسے بائیں جانب لے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور شاید قدرت کو ماں کی اسی ادا پر رحم آیا اور ہم صاحب زمزم ٹھہرے. منظر بدلتا ہے صدر علی وقار. کیا دیکھتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک عجب خواب دیکھتا ہے کہ اس کی سلطنت کے کوئی ٹکڑے کرنے آیا ہے اور وہ اس علاقے کے ہر بچے کو چن چن کر قتل کرنے چلا ہے. ماں کی ممتا پھر جاگتی ہے, اپنے بچے کو صندوقچے میں بند کرتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں یہ ظالم جابر اور فاسق انسان اس کو چیر نہ ڈالے, اور دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہے. عجب کہانی ہے محبت کی کہ پھر وہی ماں کا بھیجا ہوا صندوق موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال ڈالتا ہے اور انا ربکم الاعلیٰ کہنے والوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے. کہانی آگے بڑھتی ہے صدر علی وقار. کیا دیکھتا ہوں کہ ویران آنکھیں لیے حالات کی قسم و پرسی کا رونا روئے بغیر ایک معصوم ماں پہنچتی ہے, جناب عبداللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, ایک درے یتیم کو لینے آئی ہے. کیا ادائیں ہیں کہ اس ماں کی گود میں میرے رب نے اپنا حبیب ڈالا ہے. وہ جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی وہ آج سب سے آگے جاتی ہے, جو بکریاں بھوکی رہ جاتی تھیں اب وہ سیر ہو کے جاتی ہیں, جو دودھ دیتی نہ تھیں وہ اب برتن کے برتن بھر ڈالتی ہیں. علی وقار, وہ ماں جب سامنے آتی ہے تو خالق کائنات کا مقصود کائنات اپنی کملی اتار کے رکھ دیتا ہے, بچھاتا ہے اور بی بی حلیمہ کو بٹھاتا ہے اور یہ سبق سکھاتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, جس کے پیروں نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. علی وقار, یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں میرا حبیب فرماتا ہے الجنت تحت الاقدام الامہات, یہ جنت کی راستے تمہاری ماؤں کے قدموں کے دھول سے ہو کر جاتے ہیں. علی وقار, یہ وہ مائیں ہیں جو کبھی تحریک خلافت اور تحریک پاکستان کی بوڑھی اماں بی اماں بن کر اپنے دونوں بیٹے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اس قوم کو دیتی ہے. علی وقار, یہ وہ مائیں ہیں جو کبھی اپنی بیٹوں کی حرمت کے لیے قربان ہو جاتی تھیں اور آج یہ وہ مائیں ہیں کہ کہنے کو دل کرتا ہے یہ کامیابیاں, یہ عزتیں, یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو دیا سارا مقام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے دشمنی میں ہوں سبب, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. آپ سب کی سماعت کا شکریہ. ویل ڈن, ویل ڈن. انیکا امجد. زیست کی کتاب میں محبت کی ماں کا مفہوم ماں سے شروع ہوتا ہے اور ماں پر ہی ختم ہو جاتا ہے. روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان اس وقت تک ترقی کے عہدے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جس وقت تک وہ اس عظیم ہستی کے پیروں کا بوسہ نہ لے لے. صدر ذی وقار, گل سے گوہر تک کے سفر میں ہر دکھ اور رنج میں جو لفظ یاد آتا ہے وہ ماں ہے. ماں کی عظمت میرے لب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. صدر ذی وقار, یہ وہ رشتہ اور وہ جذبہ ہے جس سے جڑے خوش بخت امر ہو جایا کرتے ہیں, اور جو ان سے محروم ہوئے وہ بھی تنہا نہیں رہے, ان پر بھی ان کی ماں کی دعاؤں کا حصار سدا سلامت رہتا ہے. اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر, اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر,
میری شہرک پر میری ماں کی دعائیں رکھی تھیں. صدر ذی وقار، ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں نے جب میم کو اٹھایا تو محبت کا سر چشمہ نظر آیا. الف کو اٹھایا تو اللہ کی بے حساب نعمتوں کا نزول نظر آیا. اور نون میں نہ جانے کتنی نعمتوں اور نیکیوں کا صلہ مجھے ملا. تو صدر ذی وقار، جس لفظ کے اندر ان تمام خوبیوں کا درس خود رب دے رہا ہو، تو اس ماں کی عظمت اور اس کی سیرت کا مقام میں کیا بیان کروں. ماں تو وہ ہے جو اپنے بچوں کی پیاس کی خاطر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کے سفر طے کرتی ہے. تو قربان جاؤں اس رب کی عظمت پر جس نے ماں کے اس جذبے کو حج کا رکن بنا دیا. صدر ذی وقار، تاریخ کے اوراق بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے ماں کا احترام دیکھنا ہے تو امام حسین کو جا کر دیکھو. اگر تم نے ماں کے لیے فرما برداری دیکھنی ہے تو اویس کرنی کو جا کر دیکھو. اور اگر تم نے ماں کی اہمیت دیکھنی ہے تو جا کر جنت الفردوس سے پوچھو جس کے قدموں کے نیچے ہے. صدر ذی وقار، تو مجھے کہنے دیجئے، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. اسامہ جاوید بیٹا جلدی سے آ جائیے. ہم نے بیسکلی فائنل 3 ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور آپ ورڈکٹ دیں گے. جی اسامہ جاوید. صدر علی وقار، کل رات میری سوتی آنکھ نے ایک خواب دیکھا. تڑپتے بچے، سسکتی مائیں. اس قافلے میں ایک ایسی ماں بھی موجود تھی جو مسلسل پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہی تھی. اس کی گود میں ایک ایسا معصوم بچہ تھا جو منزل مقصود سے چند میل قبل بھوک اور پیاس سے بلک کر جان کی بازی ہار گیا. مگر صدر علی وقار، سلام ہو اس ماں کی عظمت کو کہ وہ ماں روتی نہیں اور پاکستان کی سرحد پر پہنچ کر ایک معصوم سی قبر کھودتی ہے اور اس معصوم لاشے کو دفناتی ہے اور پاکستان کے پرچم کو سلام کرتے ہوئے یہ نعرہ بلند کرتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو نے ایک غلام ہندوستان میں آنکھ کھولی مگر آج تیری ماں نے تجھے آزاد پاکستان میں دفنایا ہے. صدر علی وقار، ہمارا یہ دیس کتنی ہی ماؤں کے دوپٹے اترنے کے بعد، کتنی ہی ماؤں کے اپنے لال قربان کرنے کے بعد ہمیں ملا تھا. یعنی جب ماؤں کی امنگوں کا ارمان ٹوٹا تو بن کر پاکستان آیا. صدر علی وقار، ہماری یہ مٹی کتنی ہی ماؤں کی قرضدار ہے مگر صدر علی وقار، یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہم فرعونی آشنا ابشاروں سے بے حسی کا اشنان کرتے ہیں. تو صدر علی وقار، کون اتارے گا قرض اس ماں کا جو ایدھی کی چوکھٹ پر کھڑی اپنے جگر گوشے کا انتظار کر رہی ہے؟ کون اتارے گا قرض اس ماں کا جو اپنے ہی لختے جگر کے تشدد کا نشانہ بنی؟ صدر علی وقار، کون اتارے گا قرض اس ماں کی عظمت کا کہ جس کے گھر سے جوان بیٹے کا لاشا صرف اس لیے نہیں اٹھا کہ وہ مکروز تھی؟ مگر صدر علی وقار، سلام ہو اس ماں کی عظمت کو کہ وہ ماں پھر بھی یہی کہتی ہے کہ ایک روز ظلم کے بادل جھٹ جائیں گے. اے لوگوں، تم دیکھنا ایک روز دنیا کے سب جھنڈوں پر صرف ایک چاند اور ایک ستارہ ہوگا. دنیا کے سب جھنڈوں پر صرف ایک چاند اور ایک ستارہ ہوگا. امید کی شمع بجھی نہیں صدر علی وقار، کیونکہ جب یہی قوم ہم آواز اور یکجا ہو کر اقبال کے افکار لے کر دنیا میں نکلے گی تو مشرقیت میں پلنے والے دماغ پناہیں ڈھونڈیں گے. اور جب 5 بیٹوں کو اس وطن کی مٹی پر قربان کرنے والی ماں کا جذبہ اس قوم کے ذہنوں میں سرایت کر جائے گا تو اقوام عالم اس قوم کی داستان فراست کو سنہرے لفظوں میں تحریر کرے گی. آپ سب کی سماعتوں کا بے پناہ شکریہ. بہت بہت شکریہ. کیونکہ وقت کم ہے، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز تو فائنل ڈیسیجن کی طرف جائیں گے. اینڈ آف کورس
جب ہمارے پاس شہباز بھائی ہیں تو ان سے کچھ سنیں گے بھی، لیکن بریک کے بعد.